فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی 3 جنگی اسٹریٹجیز کے بارے میں بتاتی ہوں۔ پہلی ہے ہینیبل ڈائریکٹیو۔ اس کے مطابق مرا ہوا سپاہی اغوا شدہ سپاہی سے بہتر ہے۔ اس متنازع پروٹوکول کا مقصد اسرائیلی سپاہیوں یا شہریوں کی دشمن کے ہاتھوں گرفتاری یا اغوا کو ہر صورت روکنا ہے، چاہے اس کے لیے اپنے ہی سپاہی کو مارنا پڑے، اپنی ہی فورسز کو نقصان پہنچانا پڑے یا اپنے ہی اسرائیلی شہریوں کو ہلاک کرنا پڑے، کیونکہ اغوا ہونے والے سپاہی کی رہائی کے بدلے اسرائیل کو کئی فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا پڑتا ہے۔ اسرائیل کی پالیسی ہے کہ وہ خاص طور پر اغوا کاروں سے مذاکرات نہیں کرتا۔ اسرائیل اسی بنیاد پر بے گناہ فلسطینیوں کی ہلاکت کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ یہ جو اسرائیل ہر وقت کہتا ہے نا کہ ہم حماس کو مارنے کے لیے نہتے فلسطینیوں کو بھی مار دیتے ہیں کیونکہ حماس انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے، یہ وہی ٹیکٹک ہے۔ اسی ہینیبل ڈائریکٹیو پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل آئے دن چیک پوسٹس پر نہتے فلسطینیوں پر فائرنگ کرتا ہے، اور اسی پروٹوکول کو اسرائیلی فورسز نے 7 اکتوبر کے حملوں میں استعمال کیا۔ جب حماس فائٹرز نے یہودی آباد کاروں کو یرغمال بنایا تو اسرائیلی فوج نے حماس فائٹرز کے ساتھ ساتھ اپنے شہریوں کو بھی مار ڈالا، الزام حماس پر لگایا۔ اسرائیل کی ایک اور جنگی اسٹریٹجی ہے داہیہ ڈاکٹرن۔ اسرائیل کہتا ہے کہ جس علاقے یا جس محلے سے اسرائیل کے اوپر ایک گولی بھی چلے وہ پورا علاقہ فوجی ٹارگٹ بن جائے گا اور اس کی تباہی کے لیے حد سے زیادہ طاقت کا استعمال جائز ہے۔ اس کا مقصد حماس اور حزب اللہ کے زیر استعمال عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا ہے۔ یہ حکمت عملی بیسکلی طاقت کے غیر متناسب یعنی ڈسپروپورشنیٹ استعمال کی اجازت دیتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے 2008 کے غزہ حملوں میں ایسا ہی کیا تھا اور موجودہ حملوں میں بھی ہم اسی ٹیکٹک کا استعمال دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی فورسز غزہ پٹی میں جو ہاسپٹلز، سرکاری عمارتوں، ریفیوجی کیمپوں اور اسکولوں کو تباہ کر رہی ہے، اس کی ایک وجہ تو غزہ پٹی کو خالی کرانا ہے، دوسری وجہ ہے کہ فلسطینی شہری کسی بھی عمارت میں پناہ نہ لے سکے، اور تیسری وجہ فلسطینی شہریوں کو مشترکہ سزا دینا ہے، ان کی بے عزتی کرنا ہے، انہیں دہشت زدہ کرنا ہے۔ داہیہ ڈاکٹرن میں زور تباہی پر ہوتا ہے، نشانے کی ایکوریسی پر نہیں ہوتا، چاہے جتنے بھی بے گناہ شہری مارے جائیں۔ انسانی حقوق تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ وار کرائم ہے اور ریاستی دہشت گردی ہے۔ اسرائیل کی ایک اور پالیسی ہے مرنے کے بعد بھی فلسطینی قیدیوں کو جیل میں رکھنا، پوسٹ مارٹم ڈیٹینشن۔ اگر کسی فلسطینی کو 10 سال قید کی سزا دی گئی ہے اور وہ 5 سال بعد ہی جیل میں انتقال کر جاتا ہے تو اسرائیل اس کی لاش کو سرد خانے میں رکھتا ہے جب تک اس کی 10 سالہ سزا پوری نہیں ہوتی۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے جس کا مقصد غم زدہ فلسطینی فیملیز کو مزید تکلیف دینا ہے۔ اسرائیل کے سرد خانوں میں اس وقت کم از کم بھی 370 ایسے فلسطینیوں کی لاشیں موجود ہیں جنہیں کئی سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے گھر والوں کے حوالے نہیں کیا گیا۔ یہ ایک اور طریقہ ہے جس سے اسرائیلی حکومت اور فوج پیدائش سے لے کر موت کے بعد بھی فلسطینیوں کو اپنے مکمل قبضے میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔